کچھ باتیں ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی تعارفی، اور ان میں کچھ اصطلاحات وغیرہ تھے، کچھ اشارے تھے جن پہ گفتگو نہیں ہو سکی، وہ مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اب جو میں نے سوچا ہے، اب ہمارے 5 یا 6 لیکچرز مزید ہوں گے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کے بعد انشاءاللہ خلفائے راشدین کا عہد پڑھنا۔ تو اس میں ہم اس طرح رکھیں گے کہ جو سیرت کے خاکہ ہے، واقعاتی جو تفصیلات ہیں اس کو بھی کچھ دیکھیں، اور اس کو بجائے اس کے کہ میں جیسے اس پہ گفتگو کروں، ہم اس کو سوال جواب جیسے آپس میں اس پہ بات کر لیا کریں کہ آپ لوگ ریڈ کر کے آئیں گے موضوعات، اور اسے ہم یہاں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بتایا کریں گے۔ یا اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ کوئی چیزیں ہو سکتا ہے کہ جیسے میرے علم میں نہ ہو، یا اور بہت سارے جو ہمارے کلاس کے ممبرز ہیں انہیں نہ پتہ ہو، کسی خاص آدمی نے کوئی چیز پڑھی ہو یا اس کے ذہن میں کوئی سوال ہو، تو وہ بھی ایک فائدہ ہے کہ سب سیکھ سکیں گے۔ اور دوسرا جو پہلو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور اخلاق کا جو پہلو ہے، تو کچھ حصہ انشاءاللہ ہر لیکچر میں اس کا بھی ہوا کرے گا۔ اچھا، کچھ ہم نے گفتگو کی تھی پچھلی مرتبہ، ایک جیسے میرا خیال ہے اس پہ ہم نے سیرت کے جو لفظ ہے اس پہ کچھ بات کی تھی کہ یہ لفظ اصلاً کس معنی میں ہے، تو بس دہراتے چلے جائیں ذرا۔ اگر لغت میں سیرت کسے کہتے ہیں؟ سر سیرت کا مطلب ہوتا ہے چلنا، سیر کرنا۔ ہاں جی، یہ چلن کے معنی میں ہے، یا کردار کے معنی میں بھی اس سے آتا ہے انداز۔ اچھا، اور اصطلاح میں سیرت سے مراد؟ اصطلاح میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سارا جو کچھ بھی ہے تو وہ ہاں جی سیرت ہی کہلاتا ہے۔ جی، اور اس میں اس ہم کے نے علاوہ دیکھا۔ جی 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 ہم تو ابھی سیرت کو اسی معنی میں لیتے ہیں، لیکن پہلے سے پہلے سیرت جو ہے وہ مطلب جو حالات زندگی یہ سب اس کے نام کے ساتھ بھی سیرت ہی کہا جاتا تھا اس کو۔ ہاں، لیکن بس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جب بھی آتا ہے، وہی ہم نے جیسے شاہ عبد العزیز صاحب کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ جو جی بھی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق شے ہے وہ اس کا علم سیرت ہے۔ جس بھی چیز کا کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علاقہ ہے وہ سیرت میں داخل ہے۔ اور پھر ہم نے اس پہ دیکھا تھا کہ شروع میں یہ سیرت اور مغازی یہ 2 لفظ استعمال ہوتے تھے، ایک دوسرے کی جگہ بھی آتے تھے۔ اسی طرح ہم نے اس کے بالکل آغاز کے دور میں دیکھا تھا کہ سیرت جو ہے وہ قانون، اور خاص طور پہ بین الاقوامی قانون کے معنی میں بولا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ والا معنی جو بھی ہم جس پہ بات کریں وہ سیٹل ہو گیا۔ اچھا، یہ آگے اسی کے ہم نے کچھ جیسے مضامین کی تفصیل کر کے دیکھی تھی، یہ سب چیزیں سیرت میں ہیں۔ پھر حدیث و سیرت، میرا خیال آخری بات ہماری یہی ہوئی تھی، اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ اس میں فرق کیا ہے۔ تو اس میں بنیادی بات کیا ہے حدیث و سیرت میں جو فرق ہے؟ سر آپ نے یہ بتایا تھا کہ جو حدیث ہوتی ہے وہ مطلب اس کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ قانون درجہ رکھتے ہیں جی اور جبکہ جو سیرت میں ہے وہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پوری ان کی جو تھی معاشرت معیشت سب کچھ جو ان کا خصائص شمائل وغیرہ ہر چیز یعنی اس میں وہ سیرت آئے گی۔ اور لیکن یہ کہ یہ اسناد تو سے بھی یہ مطلب سیرت بھی اسناد سے ہی آئی ہے ہمارے پاس، لیکن جی اس جی کو واقعات ایک واقعے کی شکل میں دے دیا جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے دلچسپی رہے۔ ہاں جی، ایسا ہی ہے۔ اور یہ ظاہری بات ہے، یہ جو نئی کتب لکھی گئی ہیں ہمارے دور میں یا پچھلے 100-150 سال میں، اس میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ اسے اسناد کے بغیر بیان کرتے ہیں، وگرنہ پرانی سیرت کی جتنی کتب ہیں وہ اسناد کے ساتھ ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ جو واقعات کو نریٹ تو کیا جاتا ہے، لیکن نیچے حواشی میں اس کی جو بھی ماخذ ہے جہاں سے وہ واقعہ لیا گیا اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی بس فرق یہ کہ بڑی کتابوں میں مکمل اسناد درج ہوتی ہیں، اب جو ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں اس میں کسی کتاب کا ریفرنس ہوتا ہے، جیسے اور وہ جو سیرت کی بڑی کتابیں ان کا ریفرنس دیں گے، کوئی بھی واقعہ نقل کریں گے یا بات کہیں گے تو نیچے بتا دیں گے کہ یہ ہم نے زاد المعاد سے لیا ہے، یا یہ خصائص بہقی سے ہے،
یا کتاب الشفا سے ہے، جو بھی سیرت کی پرانی بڑی کتابیں سیرت ابن ہشام سے، تو وہ صرف نیچے اس کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جس آدمی کو تفصیل دیکھنی ہو وہ اس کتاب، جس کتاب کا حوالہ اس میں دیکھے گا تو وہاں اس کو مکمل سند بھی مل جائے گی واقعے کی۔ اچھا، دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ حدیث میں احکام کا بیان ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث میں صرف احکام ہے، ورنہ آپ مطلب کوئی بھی احادیث کی کتاب دیکھیں گے تو اس میں مناجات کا بھی پہلو ہوتا ہے، اخلاق کے ابواب الگ سے ہوتے ہیں، فضائل کے ابواب ہوتے ہیں، تو اس میں احکام سے ہٹ کے بھی بہت سی چیزیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کا بیان بھی احادیث میں آتا ہے۔ تو لیکن ہم صرف بات کر رہے تھے کہ بیسک اورینٹیشن کا فرق ہے کہ حدیث جب جمع کی گئی ہے تو وہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جیسے اس مقصد کو جیسے پیش نظر رکھتے ہوئے جمع کی گئی ہے کہ اس دین کے احکام کیا ہیں، تو اس ترتیب سے یہ نہیں ہے آپ کہہ لیں کہ یہ مقصد اس میں زیادہ غالب ہے، ایسا نہیں ہے کہ حدیث صرف احکام ہے، وہ تو ظاہری بات ہے حدیث میں بھی احکام کا پہلو ہے نا، باقی حدیث کا بہت بڑا پورشن ہے جو ادب سے اخلاق سے ریلیٹڈ ہے۔ اور سیرت جب ہم بات کرتے ہیں تو سیرت میں بھی احادیث آتی ہیں بہت ساری، لیکن وہی آپ کے جو اس کا فوکس کا فرق ہے کہ سیرت میں احکام یا روایات سے زیادہ آپ کا جو مرکز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ، تو اس میں زیادہ آپ کی توجہ اس جانب ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا تھے، مزاج مبارک کیا تھا، پسند کیا تھی، ناپسند کیا تھی، تو اس میں جیسے سینٹر کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ہے، حدیث میں جیسے سینٹرل جو حیثیت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل، ٹھیک ہے نا، تو بس ایک یہ باریک سفر۔ لیکن اس سے یہ ہے کہ بہرحال مطلب ہمارے ہاں قرآنوں میں یہ چلن رہا ہے کہ وہ دونوں کو برابر اہمیت دیتے تھے اور دونوں کو جیسے الگ سے پڑھا کرتے تھے، حدیث کو بھی جیسے پڑھتے تھے، اور وہاں ظاہری بات ہے پڑھنے کا مقصد اور ہے، اگرچہ وہاں پہ بھی یہ ہے کہ جب حدیث پڑھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل سے ہم دین سیکھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بھی شناساں ہو رہے ہیں، تو اس میں بھی اتباع کا پہلو یقیناً ہے، لیکن اس میں زیادہ غالب جو ہے وہ یہ مقصد ہے کہ آپ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور سیرت میں لیکن یہ ہے کہ زیادہ غالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و شخصیت ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی اپنی اپنی تاثیر ہے، دونوں کی اپنی برکتیں ہیں، اور دونوں پہ توجہ دینی چاہیے۔ اچھا، اس پہ ہم نے ہاں امام ابن قیم کا جو زاد المعاد میں اس پہ پورا ایک وہ بیان تھا، اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ سیرت جو ہے وہ ہر مسلمان پہ اس کا پڑھنا تقریباً، یعنی انہوں نے یہی لکھا کہ یہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، چونکہ دین کا مطلب صرف یہی ہے کہ اتباع رسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اسی لیے زاد المعاد میں اس طرح کی کتب میں تو آپ دیکھیں گے نا کہ وہ تفصیل بھی بہت ہی زیادہ ہے، ہر شے کی بہت تفصیل ہے، اور اس سے جیسے سمجھ میں آتا ہے کہ اتباع صرف اس سے نہیں ہوتی کہ یہ فرمایا اور یہ نہیں فرمایا، یہ کہا کہ یہ کر لو یہ نہ کرو، اتباع اس وقت مکمل ہوتی ہے جب آپ محبت جو ہے وہ مزاج کی سطح پہ، نفسیاتی سطح پہ، ہر پہلو سے آپ جیسے ایک شخصیت سے محبت رکھتے ہیں اور اس محبت کے وفور میں آپ اس کی اتباع کرتے ہیں، تو سیرت کا جیسے یہ بہت بڑی برکت ہے کہ اس سے وہ محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب جیسے زاد المعاد پڑھیں گے نا تو اس کا بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کس طرح کے تھے، یا آپ کو گھر میں کس طرح کا ماحول پسند تھا، بیٹھک کس طرح کی تھی، گفتگو کس طرح فرمایا کرتے تھے، تو سواریاں کس طرح کی تھیں، لباس کیسا پسند فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ سب وہ چیزیں ہیں نا جو بظاہر تو آپ کہیں گے کہ ان کا دین سے کوئی بالکل ظاہری تعلق نہیں ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی پہلو ہیں، لیکن بہرحال ان کا تعلق اس سے بہت ہے کہ یہ سب چیزیں پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے، اور اس میں
یہ چونکہ وہ اشیاء ہیں نا جنہیں مطلب اگر اب یہ یقینی بات تو مطلب تجربے کی بات ہے نا کہ کوئی بھی ایک عادت بھی چاہے وہ شخصی عادت ہی کیوں نہ ہو، کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر آپ صرف اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے داخل کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی پورے مزاج دینداری پہ بہت فرق پڑتا ہے. یعنی آپ کی دینداری خاصی بڑھ جاتی ہے صرف اس بات سے کہ آپ کوئی ایک شے اختیار کر لیں صرف اس وجہ سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. تو اگرچہ اس کا دین میں حکم نہ تو لیکن اس سے فرق تو بہت بڑا پڑتا ہے نا. تو یہ باریکی ہے، یہ ہمارے یہاں خوبصورتی ہے کہ جو امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق محبت کی بنا پہ رکھا ہے، نہ کہ صرف اس پہ کہ قول کیا ہے یا کہا کیا ہے، یہ کرو یا یہ نہ کرو. تو یہ بہت خوبصورتی کی بات ہے. مطلب اس میں جیسے ہم لوگوں کے لیے ایک وہ عاجزانہ فخر والی بات بھی ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم نے اپنے رسول سے تعلق اس طرح رکھا جیسے انبیاء سے تعلق ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ایک قانونی اور سطحی سا تعلق رکھا ہے کہ بس وہ صرف ہمیں کتاب دینے آئے تھے اور صرف یہ بتانے آئے تھے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، بلکہ ہم سب کا تو ان سے جیسے مطلب ہے نا کہ ہمیں تو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہیں. تو یہ انتہائی مزاجی نفسیاتی اور طبی باتیں نا. اچھا پھر اس میں بس تھوڑا سا ایک اس پہلو سے بھی ذرا دیکھ لیں کہ مطالعہ سیرت کی ضرورت کیا ہے، مطلب کس غرض سے جیسے مسلمانوں کو ضرور سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو اس پہ ویسے اگرچہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے لیکن چند پہلو ہیں جن کی طرف پھر اشارہ کر لیتے ہیں. جیسے اتباع رسول ابھی ہم نے بات کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، یہ بھی بات ابھی ہوئی تھی. اسوہ حسنہ چونکہ یہ بھی قرآن پاک خود ارشاد ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو وہ اسوے کا بیان وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہی ہے. قرآن ناطق کا کیا مطلب ہے؟ سر ناطق تو بولنے والے کو کہتے ہیں. تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو تھا، جو قرآن میں تحریر ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، کر کے دکھایا. غالباً یہ ہو سکتا ہے. چلتا ہے قرآن بول کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور عمل کر کے بھی بتایا. قرآن میں احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ہاں جی، یہ اس پہلو سے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ناطق بھی کہا گیا ہے کہ ایک جیسے قرآن صامت ہے، یہ قرآن ہے جو کتاب کی شکل میں، وہ تو وہی ہے جو اللہ کا کلام، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ قرآن ناطق ہیں، یعنی بولتا قرآن، زندہ مطلب ٹھیک ہے، جو جیسے قرآن جس میں مجسم ہو گیا ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک ہے. اور اس میں اشارہ ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے قول کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا سیدہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا تھی یا آپ کے اخلاق مبارکہ کیا تھے، تو آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا نا کہ کانا خلق القرآن، آپ کے جو خلق ہیں اخلاق ہیں وہ قرآن تھے. تو اب اس میں بہت خوبصورتی ہے، جیسے آپ لوگوں کو تو معلوم بھی ہے کہ جو خلق ہے اور خلق ہے دونوں ایک ہی مادے سے ہے نا. تو اور خود ٹھیک ہے، تو اس میں جیسے یہ پہلو بھی ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا بدل کے دیکھیں، اخلاق چونکہ وہی آپ کی عادتیں ہوتی ہیں جو آپ کی شخصیت بن جاتی ہیں نا. کچھ عادتیں جو وقتی ہوتی ہیں، جو مطلب فرض کریں اب ایک عادت ہے مجھے اور میں اس سے چھوڑنا بھی چاہ رہا ہوں تو کچھ عرصے بعد چھوٹ بھی جاتی ہے، یا عادتیں آتی جاتی رہتی ہیں ہمارے اندر وہ سستیوں کی وجہ سے بھی، یا کبھی بعض دفعہ کوئی کسی چیز کی موٹیویشن ہوتی ہے، کوئی وقتی طور پہ کوئی اچھی عادت پکڑتے ہیں پھر چلی جاتی. لیکن اخلاق وہ عادتیں ہوتی ہیں جو اتنی پختہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ جو گویا وہ آپ کی خلقت میں داخل ہوتی ہیں، ان سے آپ کا مزاج پہچانا جاتا ہے، ان سے شخصیت آپ کی اس کا تعارف ہے. تو اس پہلو سے اگر دیکھیں تو گویا سیدہ نے یہ فرمایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بنے ہوئے تھے، آپ قرآن ہی سے گویا خلق ہوئے تھے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت مبارکہ گویا
اس شخصیت کا ایک ایک جز قرآن سے بنا ہوا تھا. تو یہ بھی بہت اہم پہلو ہے کہ قرآن کیا ہے یا کیسا انسان بناتا ہے یا ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیسے جڑنا ہے. یہ سب چیزیں ایک ہی شخصیت میں جمع ہیں اور سب کا جواب ایک ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اور آپ کی اتباع کرو. پھر اسی طرح ایک اور جو اہم پہلو ہے جو سیرت پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے وہ ہے تاریخ دعوت کا، کہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دی اسلام کی، اور دعوت کی پوری تاریخ کیا ہے، یعنی اس میں کیا کیا مراحل گزرے، کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا، مشکلات کا مقابلہ کیسے کیا، انہیں کیسے اوور کم کیا. تو یہ بھی بہت اہم پہلو ہے، اور خاص طور پہ ہمارے لیے اس وقت کہ جیسے چونکہ ہم لوگ اس میں ہیں، مغلوبی کے دور میں ہیں اور کمزوری کے دور میں ہیں. تو اس دور میں ظاہری بات ہے ایسے ادوار جب بھی آتے ہیں کسی قوم پہ تو مایوسی کا غلبہ بہت ہوتا ہے نا، ناکامی اور بے بسی کی وجہ سے. تو اس میں جیسے بہت ایک وہ تشفی ملتی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس اعتبار سے پڑھی جائے کہ دعوت میں صبر کیا تھا، کیسا تحمل تھا، حکمت کیسی تھی، کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی جیسے ہے نا ہمارے یہاں اب جیسے، اور ظاہری بات ہے چھوٹے لوگوں میں یہی ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو فکس کر لیتے ہیں. مطلب آج جب ہم 4 لوگ بیٹھیں اور کچھ مسائل پہ غور کریں تو ہم جیسے ان پہ دیکھیں گے کہ اچھا یہ ہمارے مسائل ہیں فرض کریں، اور ان کی کوئی تجویز بھی دیں گے کہ اس کا علاج یہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہم بس اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر سچویشن میں اسی چیز پہ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تا وقت ہے کہ ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، پھر کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اب طریقہ کارگر نہیں ہوگا، اب کوئی نیا طریقہ سوچو. تو یہ مطلب جیسے ہم لوگوں میں ایک مسئلہ رہا ہے. تو یہ چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھ آتی کہ دعوت میں یا باقی بھی امور ریاست چلانے میں فکسٹی نہیں ہے، حالات کے اعتبار سے آپ کو چیزیں بدلنی پڑتی ہیں. تو وہ جو حکمت کیا ہوتی ہے، مصلحت کیا ہوتی ہے، کس وقت کیا چیز کرنی ہے، اور تو یہ بھی سیکھنے کی بات ہے. خاص ہم لوگوں کو خاص طور پہ بہت زیادہ سیکھنے کی بات ہے، کیونکہ ہم بعض دفعہ نصوص پڑھتے ہیں صرف، یعنی قرآن سے کوئی آیت پڑھی یا کوئی حدیث پڑھی رینڈم، اور اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر یہ دیکھے کہ وہ آیت کس ماحول کے لیے اتری تھی اور حدیث کن لوگوں کو مخاطب کر رہی تھی اور کس وقت کہی گئی تھی، وہ فرمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے لیے کہا تھا، تو حالات کیا تھے. تو ہم بعض دفعہ کوئی اس طرح سے آیت یا حدیث پڑھتے ہیں تو بغیر کچھ بھی دیکھے اپلائی کر دیتے ہیں کہ بھائی آج بھی یہی ہوگا. تو یہ بھی میرا خیال ہے یہ جو ہمارے یہاں ایک بے بصیرتی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیرت کو اس پہلو سے نہیں دیکھا کہ بصیرت کس بات کا نام ہے، حکمت کس چیز کو کہتے ہیں. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کی بات ہے کہ آپ دیکھیں گے نا کہ ہر فرد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مختلف ہوتا تھا. وہاں کوئی ایسا نہیں تھا جیسے ہمارے یہاں ہے نا کہ ہر آدمی نے جیسے کچھ باتیں رٹ رکھی ہوتی ہیں دعوت کے لیے، اور پھر جو بھی ملتا ہے اسے ایک ہی کہانی سناتا ہے کہ بھائی یہ کر لو، یہ نہ کرو، اور مطلب بس وہ 4-5 باتیں ہر ایک نے اپنے تصور بنا لیا اور وہ اس نے ہر ایک کو سنانی ہے، وہ لیکچر دینا ہے جہاں پہ بھی جو بھی ملے، بغیر یہ دیکھے کہ مخاطب کون ہے، اس کی ذہنی کیفیت کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اسے کون سی باتیں اپیل کریں گی. تو اب یہ چیزیں اگر آپ پڑھیں تو سمجھ آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لحاظ کرتے تھے کہ عورتوں سے بات اور طرح سے کرنی ہے، بچوں سے بات کس طرح کرنی ہے، عمر میں بڑے لوگ ہیں تو ان سے بات کیسے کرنی ہے، دیگر مردوں سے، اور ہر فرد سے جیسے لگتا تھا کہ مختلف بات ہوا کرتی تھی. اور اسی طرح قبائل کے حوالے سے اس کو بھی بہت دیکھا کرتے تھے کہ یہ فلاں قبیلہ جو ہے ان میں یہ ان کا مزاج ہے.
تو ہو سکتا ہے کہ ایک قبیلے کو جو بات فرمائیں وہ دوسرے قبیلے کو نہیں فرماتے تھے. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. اسی طرح اقوام کی نفسیات، مختلف قوموں کی نفسیات کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے، ان تمام باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہمیت دیتے تھے. مطلب آپ کے کوئی بھی سیرت جب پڑھیں گے تو آپ کو یہ واقعات میں جا بجا نظر آئے گا کہ فرد سے لے کے قوم تک اور پھر حالات تک اپنے بھی مخاطب کی بھی ان تمام چیزوں کو دیکھ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت عملی بناتے تھے، چاہے وہ دعوتی ہو چاہے وہ جہادی نوعیت کی ہو. صحیح ہے نا؟ مطلب ایسا نہیں ہے جیسے اب تو ہمارے یہاں وہ لگتا ہے نا کہ بس ایک جیسے اندھے کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، وہ ہر ایک پہ چلائے جا رہا ہے، تو اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، بس وہ اسے یہ پتا ہے کہ میرے ہاتھ میں خدا کی تلوار ہے، تو چاہے میں خود ہی اس سے کٹ جاؤں لیکن بس مجھے چلانی ہے. تو یہ ناسمجھی ہے، اور اس کا ازالہ بھی صرف سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرنے ہی سے ہو سکتا ہے. اچھا، آپ لوگوں نے نوٹ کیا کبھی احادیث میں نہیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صاحب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی غصہ نہ کیا کرو. بس کوئی اور آدمی آ کے پوچھتا ہے کہ جی مجھے بس ایک بات کی وصیت کریں، اسے نماز کی تلقین فرماتے ہیں. کوئی اور آدمی آ کے اسی طرح ایک ہی بات پوچھتا ہے تو اسے سچائی کی تلقین فرماتے ہیں. تو اب یہ ایسا تھوڑی ہے کہ دین بس ان لوگوں کے لیے ایک ہی چیز ہے، کسی کو بھی اس کے لیے دین صرف سچائی ہے اور اس کے لیے دین صرف نماز ہے اور تیسرے کے لیے دین صرف غصے پہ قابو پانا. یہی بات ہے نا کہ یہ حکمت ہے کہ آپ سے جو بات کر رہا ہے وہ کون ہے، تو پہلے آپ اس کو پہچانیں گے پھر کچھ کہیں گے نا. ایسا تھوڑی ہے کہ بس ایک وہ رٹی رٹائی بات میں سب کو بتاتے چلے جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں نا، اور اس سے مطلب ہمارے یہاں جیسے دعوت جی کے جو سر. مسائل ہیں وہ اس وجہ سے بہت اٹھتے ہیں کہ نفسیات تو ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، اور نہ ہم لوگ کلچر وغیرہ کو جانتے ہوتے ہیں، نہ اس کو اہمیت دیتے ہیں، پھر مسائل پیدا ہوتے جی. ہیں. اچھا، ہاں اسی طرح ایک اور یہ بڑا اہم نقطہ، یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو ہے نا، خود بات ہے بہاولپور والے، انہوں نے ایک جگہ لکھا، بہت خوبصورت بات ہے یہی سیرت کے پہلو سے کہ یہ جو مطلب تاریخ اگر پڑھیں اقوام کی شروع سے، تو اس میں جیسے دو مسائل دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں، مطلب پہلے بھی رہے ہیں اور یہ اب بھی ہیں. یہ مطلب دو مسئلے رہے ہیں دنیا میں ہمیشہ، جس وجہ سے اقوام میں آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، منافرتیں رہی ہیں، اور دنیا کا امن تباہ رہا ہے. تو ایک جیسے باہمی عصبیت جو ہوتی تھی، اور دوسری چیز معاشرتی تفریق. تو اس میں باہمی عصبیت سے کیا مراد ہوتی؟ سر تعصب ہے، دھڑے بندی ہوتی ہے، یعنی دلیل کی بنیاد پر کسی کا ساتھ نہیں دیا جاتا، بلکہ خاندانی اور قبیلے کی بنیاد پہ یا کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے تعلق، جس کی بنا پر جو ہے وہ دوسرے جو فریق ہے اس سے دشمنی رکھی جاتی ہے. ہاں بالکل صحیح. یعنی اس میں وہ نہیں ہے کہ جیسے وہ حق اور باطل کا تصور ہی نہیں ہے، اور وہ کوئی عقیدہ نہیں، کچھ نظریہ نہیں. اہم بات بس یہی ہے کہ میں کون ہوں، کس قبیلے سے ہوں، کس قوم سے ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک تو عصبیت، وہی دھڑے بندی والی بات ٹھیک ہے کہ ایک جماعت ہے تو وہ جیسے کہے گی کہ ہم ہی سب سے اچھے ہیں، اور دوسری جماعت کی اچھی چیزوں کو بھی وہ نہیں سنے گی یا اس کی بھی نفی کرے گی. تو اپنی خامیوں کو بھی صحیح کہے گی، دوسرے کی خوبیوں کو بھی غلط کہے گی. ایک تو یہ مسئلہ رہا ہے ہمیشہ، اور یہ جیسے ایک تو قبیلے کی سطح پہ رہا ہے جو عربوں میں بہت زیادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، تو اس سطح پہ تو رہا ہے، قوموں کی سطح پہ بھی بہت رہا ہے نا. مطلب جیسے رومیوں میں یہ تھا، جب وہ چونکہ ظاہر بات اتنی ان کی مضبوط امپائر تھی تو وہ اپنے آپ کو جیسے سپیریئر سمجھتے تھے سب سے، اور ان کا ایک
माना हुआ था कि ज़ाहिर बात है हम जैसी एम्पायर किसी की नहीं, हम जैसे सिविलाइज्ड लोग नहीं है कोई, हमारा जितना डिटेल लॉ है इतना किसी का डिटेल लॉ नहीं है, हमारी जैसी वो नहीं है, आर्मी किसी के पास नहीं है। इसी तरह फारसी जो थे, ईरानियों में भी बहुत असबियत थी। इसी तरह उनके यहाँ ये था कि ईरानी सबसे अफजल लोग होते हैं। और ये आप देखें तो ये अब तक जैसे चला आया है, मतलब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कुछ पहले के वक्त की बात कर रहे हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बेसत हुई उस वक्त की, उससे पहले भी जाए तो ये इंसानों में शुरू से रहा है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके इस चीज को खत्म फरमाया। लेकिन आप देखेंगे दोबारा फिर दुनिया में वही चीज, ये मसले अब तक हैं कौमों के आपस में एक दूसरे से, ये अफजल, ये बुरा, ये अच्छा। तो वो छोटी सतह पे भी और बड़ी सतह पे भी ये असबियतें रही। इसी तरह मुआशरती तफरीक रही है, वो जो अमीर गरीब की तफरीक हो सकती है, वो आका और गुलाम की तफरीक हो सकती है। तो इस तरह की जो तबकात रहे हैं सोसाइटीज में, तो ये दो जैसे हमेशा से इंसानी दुनिया के बड़े मसाइल जिन्होंने, और फर्दर इनकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा होते रहे। तो इस पे जैसे देखना चाहिए कि इस पहलू से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मोजिज़ा है कि इतने कम वक्त में, मतलब कुल आप देख लेंगे कि 13 साल का अर्सा, जो कुछ भी नहीं है ना, मतलब तो इतने कम अरसे में अजीब बात है कि असबियत भी बिल्कुल जैसे मिटा के रख देना और माशरती तफरीक भी बिल्कुल ख़त्म कर देना। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तसिलन बाद की जो दौर है, जो खिलाफत राशिदा का, उसके अलावा दुनिया की तारीख में नहीं कोई ऐसा बाब नहीं है जहाँ पे ये चीज़ मिल सके कि असबियत मुकम्मल ख़त्म हो गई होगी। मतलब हमेशा यही रहा है ना कि जो हाकिम है वो असबियत रखेगा कि मैं इस हाकिम हूँ लिहाजा मैं अफजल हूँ, और मैं अफजल हूँ इसीलिए मैं हाकिम हूँ। महकूम जो है उसकी तजलील को ज़रूरी समझेगा। और लेकिन उस दौर में आप देख लें तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वहाँ बस यही था कि ये एक इंतज़ामी मामला हो सकता है कि महकूम हाकिम से अफजल हो। तो ये भी एक मोजिज़ाती बात है। अब जैसे असबियत किस तरह की थी, अब इससे अंदाजा लगे अरबों में कि ये बड़ा वो है ना, मशहूर क्या नाम है, जुमला है, ये सुना है आप लोगों ने कि लकाज़िबु रबिया हब्बु इलैना मिन सादिक़ि मुज़र। ये जब नहीं सर। मुसैलमा कज़्ज़ाब का मसला उठा था ना, उस दौर में ये जुमला मशहूर हुआ था। तो अरब जो हैं, अरबों में अभी इंशाल्लाह आगे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब मुबारक पे बात होगी तो वहाँ पे उसको मैं थोड़ा सा इशारा करूंगा कि अरबों के जो नस्ब वगैरह है। लेकिन बस वैसे ही अभी ये बात आ गई तो इसलिए इसको मैं कह रहा हूँ कि एक तो अरबों में दो तकसीमें हैं बुनियादी। अरब यानी दो तरह के हैं, एक है जिन्हें अदनानी कहते हैं और एक दूसरे हैं जो कहतानी कहलाते हैं, या अदना, इनको एक और नाम भी दिया जाता है। अदनानी जो है इन्हें शमाली भी कहते हैं, और कहतानी जो है इन्हें जनूबी भी कहा जाता है। तो यानी जो कहतानी है या जनूब वाले हैं, ये हैं जिनका जो असल वतन था वो यमन था, और वही अरबों का जैसे वो कहा जाता है कि मंशा उनका वही है, वहीं से जैसे बोलो ओरिजिन वही है। उसके बाद वहां से कुछ लोग फिर हिजाज की तरफ, शमाल की तरफ आए, जो बनु अदनान कहलाए बाद में। ठीक है, उन्हें अदनानी भी, इस्माइली भी उन्हें कहते हैं जो हजरत इस्माइल की औलाद है, और इन्हीं को वो शमाली भी कहते हैं। इनमें फिर फर्दर जो अदनान है ना, इनमें दो बड़े कबीले हैं, दो बड़े ग्रुप्स हैं। एक हैं जिन्हें मुजरी कहते हैं, दूसरे हैं जिन्हें रबिया कहते हैं। तो मुजर के बहुत से कबाइल हैं, रबिया के भी बहुत से कबाइल हैं। मुजर जो है वो ये नज्द के इलाके में और हिजाज के इलाके में ये लोग रहते थे, और जो ज्यादा बड़े कबाइल थे वो मुजर के थे, जिनमें कुरैश जो है वो मुजरी कबीला है। और दीगर जो
قبائل تھے انہیں ربیہ کہا جاتا تھا جو جزیرے عرب کے وسط میں رہتے تھے. تو جو مسیلمہ تھا اس کا تعلق تھا ربیہ سے. یہ چونکہ بنو حنیفہ کا تھا جو ربیہ کے ایک شاخ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے جو مضر کی ایک شاخ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضر میں سے ہیں, قریش میں سے. مسیلمہ نے جب دعوی نبوت کیا تو وہ مخالف گروپ سے, یعنی وہ ربیہ جو قبائل ہیں ان سے تعلق رکھتا. تو اس وقت ایسا ہوا کہ جب سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان سے جہاد کے لیے نکلے تو ایک وہ واقعہ وہ پیش آیا کہ مطلب رات کو جب خیمے لگے ہوئے تھے تو ویسی چہل قدمی کے لیے لوگ نکلے, مسلمانوں کے لشکر سے بھی مسیلمہ کے لشکر سے بھی کچھ لوگ جیسے ویسی چہل قدمی کو رات کو نکلے. تو وہاں ایک صحابی نے ایک مسیلمہ کے یعنی لشکر میں سے ایک آدمی تھا, اسے پہچان لیا, اسے غور سے دیکھا اور پھر پوچھا کہ بھائی تم تو فلاں آدمی نہیں ہو جو بنو حنیفہ کا ایک وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 80 لوگوں کا, تم ان میں تھے؟ تو کہا ہاں جی میں آیا تھا. تو صحابی نے پوچھا تم ایمان نہیں لائے پھر کیا؟ میں ایمان لے آیا تھا. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوا, تم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ کوئی شک ہو گیا جو تم مسیلمہ پہ ابھی مان لے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں بالکل ایسا بھی نہیں ہے. تو پھر وہ صحابی نے پوچھا کہ بھائی پھر یہ کیا عجیب بات ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا بھی مانتے ہو, تو مسیلمہ کا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ تو اس وقت اس آدمی نے ایک فقرہ کہا تھا جو بعد میں جیسے ضرب المثل بنا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عربوں میں عصبیت کس طرح کی ہوتی تھی اور عصبیت کس قدر ایک مضبوط جذبہ ہوتا ہے, یعنی جو کچھ بھی کروا دیتا ہے اسے. تو اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ لَكَاذِبُ رَبِيَّةٌ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ صَادِقِ مُضَر, کہ جو ربیہ کا جھوٹا ہے وہ ہمیں مضر کے سچے سے زیادہ محبوب ہے. تو وہ پورا مزاج سمجھ آتا ہے کہ وہ عرب کا مزاج تھا کیا, قبائلی مزاج جو تھا, کہ اب وہ خود کہہ رہے اپنی زبان سے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ربیہ میں آیا ہے مسیلمہ یہ جھوٹا ہے, اور مضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گزرے ہیں وہ سچے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہ سچے تو ہیں لیکن وہ ہمارے قبیلے کے نہیں ہیں, وہ مضر کے ہیں, اور یہ جھوٹا ہے لیکن ہے اپنے قبیلے کا ربیہ کا. تو اب اپنے قبیلے کا جھوٹا بھی ہمیں دوسروں کے سچے سے زیادہ اچھا ہے ہمارے لیے. تو اب آپ سوچیں کہ جہاں اس طرح کا ماحول ہو, عصبیت اس طرح کی ہو, وہاں ایسے مخالف ماحول میں کچھ ہی عرصے میں مطلب جب مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تو اس کے بعد جیسے 10 سال ہی بنتے ہیں نا, اتنے کم وقت میں جیسے انہیں ایک بنا دینا سب کو, یہ ظاہری بات ہے کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ معجزہ ہے, اس سے کم نہیں ہے. تو خیر اس میں یہ پہلو تو ہے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا, لیکن اس میں سیکھنے کے لیے بھی بہت سی باتیں ہیں کہ یہ جو مسائل ہمیں بھی جو فیس کرنے پڑتے ہیں یا ہر دور میں انسانوں کو کرنے پڑے ہیں, ان سے گزرنے کے لیے نبوی تعلیمات کیا ہے. اچھا اسی طرح جو غیر مسلموں کے لیے, لیکن یہ صرف ان کے لیے نہیں مسلمانوں کے لیے بھی ہے, لیکن اگر جیسے ان کے حوالے سے بھی خاص طور پہ بات کی جائے تو سیرت کو اس پہلو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, جس کی اس وقت ضرورت بھی ہے انہیں دکھانے کی, کہ جو امن عالم اور عالمگیریت کا مسئلہ ہے, یا اس کو الگ الگ طریقے بھی دیکھ لیں تو جیسے اس وقت بھی دنیا کا بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے امن کا, کہ آپس میں کو ایگزسٹنس جو ہے. اب ظاہری بات ہے, لیکن یہ وہ ہے نا کہ یہ لفظ ہی اب اتنا خطرناک ہو گیا, لوڈڈ لفظ ہے کہ یہ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے, کیونکہ کو ایگزسٹنس اب جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب مان لو. وہ تو ظاہری بات ہے, نعوذ باللہ من ذالک, ہم تو اس پہ نہیں کر سکتے, لیکن اس معنی میں صرف کہہ رہے ہیں کہ جیسے مختلف مذاہب, مختلف دیانتیں رکھنے والے لوگ, مختلف عقیدے کے حاملین لوگ بھی آپس میں ایک اچھی دنیا بنا کے رہ سکیں,
اب یہ جیسے ایک بڑا مسئلہ ہے، واقعتاً انسانوں کا بڑا مسئلہ ہے، اور جدید دور میں ظاہری بات ہے اس کو حل کرنے کے لیے تو انہوں نے تو بالکل ایک اور چیز دے دی نا. اب تو یہ ہے کہ بھائی دنیا میں امن اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم بس یہ اصرار نہ کرو کہ تم ٹھیک ہو، اور سارے یہ کہو کہ ہاں بھائی ٹھیک کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو ظاہری بات ہے، یہ تو دجل ہے نا. مطلب جو اب پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ حق کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ ریلیٹیو ہوتا ہے، صحیح اور غلط کچھ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ میرا صحیح کچھ ہو، آپ کا صحیح کچھ ہو. تو یہ تو ظاہری بات ہے، مطلب نہیں ہے. وہ تو ان کی یہاں ایک بات انہوں نے بنا رکھی ہے کہ آبجیکٹیو ریالٹی کچھ نہیں ہوتی. ہم تو نہیں مانتے، ہم تو کھڑے ہی اس بات میں کہ لا الہ الا اللہ، اور یہ آبجیکٹیو ریالٹی ہے. اور اسی سے ہم بات آگے شروع کرتے ہیں کہ ہمارا تو پہلا دعویٰ یہ ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے الہ. تو یہاں تو ظاہری بات ایک سرٹینٹی ہے، اور اس میں اللہ جو ہے وجود حقیقی ہے، خیالی تھوڑی ہے جیسے وہ لوگ سمجھتے ہیں. تو انہوں نے تو امن عالم کا یہ حل نکالا نا کہ سیکولرزم لے آؤ، اور یہ ہے کہ سب چیزوں کو صحیح مانو. ہاں ٹھیک ہے، رحمان بھی وہی ہے اور رام بھی وہی ہے، اور یہ اور وہ جو بھی کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا، سبھی جگہ اس کے جمال کے مظاہر ہیں. وہ سارا تو ظاہری بات ہے، وہ تو فساد ہے. لیکن یہ جو مسئلہ ہے، اگرچہ اس کا حل غلط دیا گیا ہو، لیکن مسئلہ اپنی جگہ جینوئن ہے. یعنی یہ انسانوں کے لیے بڑا ایشو رہا ہے شروع سے کہ دنیا میں امن، جیسے پیچھے جیسے وجہ دیکھی کہ باہمی عصبیت اور معاشرتی تفریق کا ایک بڑا مسئلہ تھا، طبقاتی تقسیم کا. اسی طرح ایک بہت بڑا مسئلہ جو انسانوں میں رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ قتل و غارت اور جنگیں بہت ہوئی ہیں تاریخ میں. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیشہ جیسے ایک قوم نے کوشش کی ہے، جس کے پاس بھی طاقت رہی ہے تو اس نے دوسرے کو مغلوب کرنے کی کوشش کی ہے، مادی بنیادوں پہ بھی اور مذہبی بنیادوں پہ بھی. اور اس میں ظاہری بات ہے پیچھے نسلی عصبیتیں بھی ہوا کرتی تھیں، مذہبی عصبیتیں بھی ہوا کرتی تھیں، کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ سمجھتا تھا کہ جیسے اب مجھے اختیار ہے کہ میں دوسروں سے مرضی یعنی زبردستی کر کے اپنی بات منواؤں. تو یہ اب ایک ایشو رہا ہے. اس چیز کو بھی جیسے آپ دیکھیں تو اس کا بھی اور کہیں بھی کوئی حل نہیں ہے، مطلب کسی اور قوم کے ہاں یا کسی اور دور میں. چونکہ دیکھیں آپ کیا ہیں یہ آپ کی کمزوری کے دور میں نہیں پتہ چلتا، آپ کی طاقت کے دور میں پتہ چلتا ہے. عیسائی ریاستیں جب طاقت میں تھیں انہوں نے کیا کیا، یہودیوں کے پاس جہاں جہاں کچھ قوت رہی انہوں نے وہاں کیا کیا، یا دیگر لوگوں نے، اور مسلمان جن علاقوں میں غالب رہے انہوں نے کیا کیا. اس سے فرق پتہ چلتا ہے. یعنی اگر آپ ہر ایک کی طاقت کے زمانے کو دیکھیں نا تو وہاں سمجھ میں آتا ہے. اب ظاہری بات ہے یہاں جب ہم مسلمان کی بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے جو بعد کے ادوار میں تو یہی ہوا نا کہ مسلم حکومتوں میں بھی کوئی فرق نہیں رہ گیا. وہ بھی بہت سی جگہوں پہ جنگیں جو ہوتی تھیں وہ اسی طرح لوٹ مار کے لیے ہوتی رہی ہیں، وہ تو نو ڈاؤٹ، یا پرسنل ریزنس پہ ہوتی رہی ہیں. لیکن اگر ہم جیسے اپنے آئیڈیل دور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں باقاعدہ ایک پریکٹیکلی دیا گیا، ایک چارٹر پورا دیا گیا اور بتایا گیا کہ دنیا کا امن کیسے برقرار رہ سکتا ہے. اور وہ اس کی اصل یہی ہے، اس کی ایک ہی اساس ہے کہ خدا واحد ہے، سب اس کے بندے ہیں، مومن بھی اس کے بندے ہیں، کافر بھی اس کے بندے ہیں، اور جینے کا حق ان میں سے ہر ایک کو ہے. کافر کو ہدایت کے لیے مطلب دعوت دی جائے گی، باقی وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو مسلم حکومت یا مسلم ریاست اپنی تہذیب کے تحفظ کے لیے کرے گی، ان پہ آنچ نہیں آنے دے گی. تو اس پہ جیسے کوئی حملہ کرے گا تو وہ روکے گا، اور وہ ظاہری بات ہے دفاع کا حق ہر تہذیب کو، ہر ریاست کو ہوتا ہے. لیکن آپس میں انسانوں کا ایک جیسے مساوات کی بنیاد رکھی گئی ہے جو اور کہیں نہیں ہے. مطلب اس میں یہ دعویٰ ہمارے یہاں نہیں ہے ہرگز کہ ہم جیسے سب سے افضل، لہٰذا تم لوگ کیا ہو، کیڑے مکوڑے ہو. یہ تو ساری وہ یہودیوں والی نفسیات ہے نا. مسلمانوں میں تو ہمیشہ آپ دیکھیں
تو مسلم معاشروں میں جو غیر مسلم رہے ہیں اچھے ادوار میں، تو وہ ہمیشہ ان کی تکریم زیادہ کی جاتی تھی، یعنی ان کو الگ جیسے ایک اسٹیٹس دیا جاتا تھا کہ ان کا زیادہ خیال رکھا جاتا تھا. تو اگرچہ اس میں ظاہری بات ہے یہ پہلو بھی ہوگا کہ اس میں تاکہ ان کے لیے اسلام کی کشش کا باعث بھی ہو، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ جیسے اس میں ایک مسلمانوں کے اخلاق کا بھی اظہار ہوتا ہے. تو یہ جو ایک بڑا مسئلہ ہے امن عالم کا، اس کو بھی جیسے اس چیز نے حل کیا ہے، اور اس کے لیے بھی سیرت کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ جیسے اس وقت بھی بڑا مسئلہ تھا کہ رومی اور جو فارسی تھے آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور دنیا جیسے ان دو میں جو دنیا کا اس وقت بڑا آباد علاقہ تھا وہ ان میں منقسم تھا اور اسی قتل و غارت میں تھا. عرب بھی ان کے تابع تھے، کچھ رومیوں کے کچھ ایرانیوں کے. تو کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل بدل کے رکھ دیا اور ایک جیسے اصول دے دیا، اس اصول کے تحت دوست کو بھی امان ملے گی، دشمن کو بھی امان ملے گی. یہ نہیں ہے کہ دشمن جو ہے یا جو اپنے عقیدے کا نہیں ہے وہ تہہ تہہ ہوگا، بالکل. تو یہ بہت بڑی خوبی ہے جس کو میرا خیال ہے خاص طور پہ ہمیں غیر مسلموں کے لیے اس پہلو سے کام کر کے اس چیز کو پیش کرنا چاہیے، اور جیسے کیمپین کی صورت میں یہ چیز اٹھانے کی اب ضرورت ہے، کیونکہ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کہ مسلمانوں نے امن تباہ کیا دنیا کا، اور یہ جہاں بھی رہے انہوں نے غیر مسلم پر ظلم کیا، اور مطلب جس کی کوئی تاریخی اصل نہیں ہے جس شے کی. اور خاص طور پہ یہ ہندوستان میں بہت چونکہ یہ آوازیں اٹھی ہیں پچھلے کچھ عرصے سے. تو اور ہم لوگوں کے ہاں ایک عجیب نالائقی ہے، مجھے تو خیر سمجھ نہیں آتا کہ وہ اوور آل جو مسلم تاریخ ہے اس پہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے، لیکن جو انڈیا میں جو مسلم تاریخ ہے اس کو تو ہم لوگوں نے بالکل جیسے نا وہ ان کے ہاتھوں میں دے دیا ہے کہ وہ اس کو جو مرضی بناتے کریں. مطلب ذرا اس کی ہم نے کوئی خیال نہیں رکھا کہ اس تاریخ کو چھان پٹک کریں، اپنے انداز سے بھی اس کو لکھنے کی کوشش کریں. تو وہ اب ایسے ہی لگتا ہے، اب مطلب ہمارے جو بچے ہیں وہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ سارے مغل عیاش تھے، اور یا مغلوں سے پہلے تو جیسے کوئی تھا ہی نہیں ہے، جو بھی تھے یہ سبھی برے لوگ تھے اور ظالم تھے، اور یہ اور جیسے وہ اورنگزیب کو ایک بنا کے پیش کرتے ہیں ایک ویلن. تو یہ اب ایک واقعی دجل ہے بہت بڑا، اور اس کا کاؤنٹر یہی ہے کہ آپ اس کو تاریخی بھی سے دکھائیں اور شروع بیشک سیرت مطہرہ سے کریں، اور پھر تاریخ میں اس کے نمونے دکھائیں کہ مسلمانوں نے دنیا کا امن قائم کرنے میں کیا کردار ادا کیا. جیسے یہ پہلی دفعہ انہوں نے اسٹیبلش کروایا کہ ہم صرف یہ نہیں ہے کہ تم سے طاقت کے اصول پہ ڈیل کریں گے، جیسے یہ تھا کہ پہلے تو بس صلح ان سے ہوتی تھی جو اپنے برابر کے ہیں، جو برابر کے نہیں ہیں انہیں کچلا جائے گا. تو یہاں ایسا نہیں ہے، جو ہمارا مخالف بھی ہے وہ بھی امان میں رہے گا. اس پہلو سے ویسے دو کتابیں یہ ضرور پڑھیے گا. ایک مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب نے ان کی کتاب ہے الدین القیم یہ، اور دوسری علی میاں ہیں مولانا ابوالحسن علی الندوی، ان کی ایک کتاب ہے وہ عربی میں بھی دستیاب ہے. وہ مطلب ایسے بھی عربی میں ان کی پہلی کتاب تھی جو انہوں نے لکھی تھی اپنی جوانی میں، اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ انہوں نے خود ہی کیا تھا. وہ ہے کہ کیا ہے میرا خیال ہے اسی طرح کا نام ہے، نام مجھے شاید بھول رہا، بہرحال اس طرح کی ہے کہ دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر. یہ بہت پڑھنے والی کتاب ہے، یعنی بہت کام آنے والی کتاب ہے اس پہلو سے. تو یہ جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے اس میں مولانا نے دکھایا ہے اور جیسے نقل کر کر کے دکھایا ہے کہ بھائی یہ دیکھو کہ ہم تھے تو دنیا جیسے ایک مضبوط چھت کے تلے تھی، کمزوروں کو بھی امان تھی، کافر بھی سکون میں تھے، چین میں تھے، اور ہم گئے مسلمانوں پہ زوال آیا تو لوگوں پہ کیا کیا عذاب مسلط ہوئے، اور وہ عذاب صرف مسلمانوں پہ نہیں مسلط ہوئے، وہ غیر مسلموں پہ بھی ہوئے. وہ صرف ایک طاقتوروں کا ایک طبقہ ہے جو مطلب بس رہتا ہے خوشحال، باقی تو غیر مسلم بھی غلامی کی زندگی اور قسم ترسی کے عالم میں ہی ہے سبھی.
تو یہ ذرا پڑھیے گا یہ دو چیزیں ضرور. اس کو عربی میں پڑھنا ہو علی میاں کی کتاب تو اس کا عنوان ہے ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، کہ مسلمانوں کے زوال کا دنیا کو کیا نقصان پہنچا. بہت ہی شاندار کتاب. اچھا اسی طرح عالمگیریت جو مسئلہ، عالمگیریت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ تمام دنیا پر سر، یعنی ہاں جیسے ایک وہ یونیورسیلٹی ہے نا، جیسے وہ یا یوں کہہ لیں کہ ایک جو گلوبل، ہاں گلوبل پرسپیکٹو ہوتا ہے. جیسے آج کل کے اب وہی ہے کہ ان کے لفظ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ ظاہر بات ہے وہ لوگ جو ٹرمز یوز کرتے ہیں ان کے کچھ خاص میننگز ہوتے ہیں، جیسے گلوبلائزیشن کہتے ہیں، لیکن اب ظاہر بات ہے وہ بھی نیگیٹو ٹرم ہے. تو لیکن اسی معنی میں ہوتا ہے عالمگیریت کے ایک ایسی شے یا ایک ایسا اصول یا ایک ایسی تہذیب جو جیسے پورے عالم کی محیط ہو، جس سے پوری دنیا کو ڈیفائن کیا جا سکے، جو ریجنل نہ ہو، جو انٹرنیشنل ہو. تو یہ بھی اب انسانوں میں مسئلہ ہمیشہ رہا ہے، چونکہ آپ کسی بھی چیز کو عالمگیر کیسے بنا سکتے ہیں، کسی بھی تہذیب کو، جب کہ لوگوں کے عقائد مختلف ہیں، ان کے کلچر مختلف ہیں، مذہب مختلف ہیں، عصبیتیں الگ الگ ہیں. تو عالمگیریت جو ہے یہ بھی اب ان لوگوں نے جو کرنے کی کوشش کی ہے، یہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے معاشی فوائد حاصل کرنے کے لیے اور استحصال کے لیے کی ہے، جو کیپیٹلزم کی بیک پہ. تو وہ ایک دنیا کو انہوں نے ایک مارکیٹ بنا دیا اور ایک یونیکلچر بنا دیا تاکہ سبھی لوگوں کی ضرورتیں ایک ہی طرح کی ہوں، تاکہ ان کا ظاہری بات سرمایہ خوب بڑھے. یہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اس سے پہلے بہرحال یہ کوشش یا یہ خواہش انسانوں میں رہی ہے کہ چلو جتنی مرضی ڈائیورسٹی ہو لیکن ایک پرنسپل آف یونٹی بھی تو ہونا چاہیے نا، جو کہ دنیا کی خوبصورتی بھی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تضاد کے اصول پہ بنایا نا، ہر شے کی ضد ہے دنیا میں، ہر شے جوڑے کی شکل ہے جیسے، لیکن اس تضاد کے ساتھ ہی وحدت بھی کام کر رہی ہے. یہ خوبصورتی ہے اور یہ ہے کمال سنت، جو ظاہری بات ہے جو خدا تعالیٰ کی تخلیق نہیں ہو سکتا ہے، کہ تضاد بھی ہے اجتماع بھی ہے. تو جیسے اگر کوئی آدمی دنیا کو ویسے ظاہر میں دیکھے تو اسے لگے گا کہ بہت انتشار ہے، ہر چیز پتہ نہیں دنیا کی عجیب بے ڈھب ہو رہی ہے. لیکن تھوڑا سا جب چیزوں کو کنیکٹ کرنا شروع ہوتا ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ جو انتشار ہے یہ بھی بہت منظم ہے. تو یہ اب اللہ تعالیٰ کی عجیب سکیم ہے کہ تضاد بھی ہے اور وحدت بھی ہے. تو اسی طرح دنیا میں رہنے کا بھی اصول یہ ہونا چاہیے کہ لوگ مختلف ہیں لیکن آپس میں ان میں کوئی ایک وحدت کی بھی بنیاد تو ہونی چاہیے نا. تو اس پہ انسانوں میں ظاہری بات ہے کبھی اتفاق نہیں ہو سکا کہ عالمگیریت کی بنیاد کیا ہوگی، سبھی انسان ایک کس طرح سے سمجھے جا سکتے ہیں. تو وہ ظاہری بات ہے کبھی نہیں اس پہ کامیاب ہو پائے. لیکن یہ ہمیں بھی وہی جو امن عالم والی بات کر رہے تھے اسی سے جڑا ہوا ہے کہ دنیا کا امن بھی اسی وقت قائم ہوگا نا جب آپ سب انسانوں کو ایک ہی اصول پہ سمجھیں گے، سب کے بارے میں جب آپ یہی کہیں گے کہ یہ خدا اساس ہے اور ایک ہی خدا ہے، سب اسی کے بندے ہیں، سب اس کی مخلوق ہیں اور ان میں مساوات ہے. تو اس بنا پہ جیسے یہ قائم ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے جسے اجاگر کرنا چاہیے. آواز نہیں آ رہی کیا؟ آ رہی ہے، آ رہی ہے آواز تو آ رہی ہے. اچھا اسی طرح ایک چیز اور ہے، بس یہ جلدی سے اشارہ کرتا ہوں، وقت اب مکمل ہو گیا. سیاسی زوال کے دور میں بھی دعوت کا پھیلنا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اس کی طرف بھی جیسے خاص طور پہ غیر مسلموں کے لیے یا اب وہ بھی مسلمان جن پہ ذرا شکوک ہوتے ہیں ان کو بھی متوجہ کرنا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ اس کی تاثیر یہی ہے. اور یہ سیرت سے بھی جیسے پڑھ کے سمجھ آتا ہے، تاریخ سے بھی، کہ ہم لوگ اپنے زوال کے دور میں شاید مطلب طاقت کے دور میں اسلام اتنا نہیں پھیلا جتنا کہ زوال کے دور میں پھیلا. اگر اس پہ تقابل کیا جائے تو شاید آپ کو یہی لگے گا کہ زوال کے دور میں اس کی رفتار مزید بڑھی ہے، چاہے وہ سقوط بغداد کے بعد تاتاریوں کے دور میں ہو یا کلونیلزم کے بعد اب کا جو دور ہے اس میں بھی ہو.
تو ایسا نہیں ہے کہ اگر تو جیسے یہ ایک ایسا دین ہوتا ہے، ایسی تہذیب ہوتی جو بے اصل ہوتی اور صرف طاقت کی اساس پہ ہوتی، تو پھر ظاہری بات ہے طاقت جب چھن گئی تو اس کا بھی خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن چاہے سیاسی زوال آ گیا، ریاست چلی گئی، لیکن بہرحال اس سے جو نفس اسلام ہے اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا، وہ بلکہ اس میں مزید دعوت میں تیزی ہی بنی ہے. تو یہ بھی جیسے اس پہلو سے ایک دلیل ہے، اور اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت مبارکہ جو ہے وہ مطلب غیر مسلموں کے لیے ہمیشہ ایک کشش کا باعث رہی ہے. پہلے ادوار میں بھی، یعنی اچھے ادوار میں تو یہ تھا کہ جیسے مسلمانوں سے وہ لوگ متاثر ہوتے تھے، اور اس کی بھی اصل وجہ تو یہی ہے نا کہ ان مسلمانوں سے متاثر ہوتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں. اب ظاہری بات ہے اس طرح کے افراد کم ہو گئے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے، یا اب تو ناپید ہیں تقریباً جنہیں دیکھ کے کوئی متاثر ہو کہ اچھا اسلام ایسے لوگ بناتا ہے. لیکن بہرحال اب بھی یہ ہے کہ اسلام کی دعوت کی بڑی وجہ جو ہے قرآن کا مطالعہ اور سیرت کا مطالعہ ہے. سیرت پڑھ کے بہت سے جو دشمن اسلام بھی ہیں وہ بھی ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ انہیں مطلب انسانی اعتبار سے بھی یہ ناممکن نظر آتا ہے کہ ایک شخصیت میں اتنے کمالات کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں. پھر یہی پہلو جو ہے آگے بھی بیان کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاہیر میں انفرادی ہے. تو مشاہیر کون ہوتے ہیں؟ رہنما یا لیڈرز جو ہوتے ہیں، ہاں، یہ وہی مشہور کی بڑے جمع ہے نا، جو بڑے اپنے لوگ، مشہور. اپنے جی زمانے کے بڑے لوگ. جی. تو اب یہ بھی جیسے ایک پہلو ہے، مغرب میں اس پہلو پہ کئی کام بھی ہوئے، کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، جیسے دا گریٹسٹ آئیڈیاز ہے، گریٹسٹ مین آف ہسٹری ہے، اس طرح سے وہ لوگ اس پہلو سے دیکھتے رہتے ہیں. تو اس میں بھی خاص بات جیسے یہ، اور یہ تو کئی مغربی مصنفین نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے کہ جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں، چاہے مذہب کے پہلو سے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ بڑے جرنلز ہوں، کنگز ہوں، جو بھی، ان سب کی شخصیت کا کوئی ایک خاص پہلو ہوتا تھا جو انہیں بڑا بناتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں سب جمع ہے. یعنی آپ زاہد بھی ہیں، آپ عابد بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، آپ اسٹیٹس مین بھی ہیں، آپ اسی طرح ملٹری لیڈر بھی ہیں. تو آپ کی شخصیت ہر اعتبار سے جامع ہے. یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقانیت کی. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے جس کی طرف توجہ کروانی چاہیے وہ یہ بھی ہے کہ جیسے مشاہیر کی جو بھی ہم بات کر لیتے ہیں، تو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، چاہے اب جیسے آپ یہی دیکھ لیں کہ عیسائی دنیا کتنی بڑی ہے، لیکن انہیں سے اگر آپ پوچھ لیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کچھ بات کریں تو معلومات نہیں ہے. تو کوئی بھی مذہب والے وہ اپنے بانیان کے بارے میں بھی، اسی طرح مطلب کسی بھی بڑے جو بادشاہ گزرا ہے، کوئی بہت بڑا جرنیل گزرا، اس کے بارے میں معلومات تاریخ میں نہ ہونے کے برابر ہے. بہت کم ہے، منیمل ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کو پوری کتاب لکھنی ہو تو اسے مواد نہیں مل رہا ہوتا کہ کیا لکھیں، یا اگر اکثر باتیں ہیں بھی تو پھر سنی سنائی ہوتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شخصیت پہ جب کوئی لکھتا ہے تو اس کو پریشانی یہ نہیں ہوتی کہ معلومات کم ہیں، اس کو پریشانی الٹ ہوتی ہے کہ معلومات اتنی زیادہ ہیں تو کیا لکھوں، کیا چھوڑوں، کیا پہلو، کس پہلو سے لکھوں. تو یہ بھی جیسے معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آخری نبی اپنے چنے ہیں تو ان کو بالکل روز روشن کی طرح رکھا ہے، ان کی شخصیت کا ایک جز جیسے محفوظ رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ پہلو تھے جن کی جانب اشارہ کرنا مقصود تھا. اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم کچھ واقعاتی نوعیت کی باتیں پڑھیں گے اور کچھ شمائل پڑھیں گے. ان میں جیسے کچھ موضوعات آپ لوگ نوٹ کر لیں، اس کو جیسے پڑھائیے گا تو پھر ہم اس میں جیسے یہاں مکالمہ کر لیا کریں گے تاکہ اس سے استحضار بھی رہے، اور کوئی باتیں اگر کسی ایک سے محو ہو جائیں تو دوسرا اسے یاد دلا دے. تو ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب مبارک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاسات جو ہیں، ارحاسات کہتے ہیں جو ولادت سے پہلے جو کچھ برکات ایسی ظاہر ہوئی جن سے جیسے پیشن گوئی تھی ایک طرح کی کہ اب کوئی بڑی ہستی آ رہی ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو واقعات
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، پھر والد کی وفات، پھر رضاعت کا جو زمانہ ہے اور اس میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا آنا اور سب، پھر والدہ کی وفات اور عبد المطلب کی وفات، تو یہاں تک کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک ذرا پڑھائیے، جی ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ۔ میں بھیج بھی دوں گا یہ، اس میں جو بھی کتاب میسر ہو یعنی جس کے پاس اس سے پڑھ لیں۔ تو پھر میں اسائنمنٹس انشاءاللہ آپ لوگوں کو جب دوں گا اس میں پھر مختلف کتابیں خود سے اسائن کروں گا، تاکہ تھوڑا مطالعہ بھی آپ لوگوں کا بڑھے نا اس حوالے سے، سیرت کے اعتبار سے۔ جی ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے، تو بہتر ہے پھر اب انشاءاللہ اگلے ہفتے کرتے ہیں۔